الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصور. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے گزشتہ جمعے سورۃ العصر کے بارے میں کچھ باتیں چل رہی تھیں. اللہ رب العزت نے گزشتہ سال جس طرح سے اس دنیا پر آیا اور جس طرح سے گزرا وہ سب کے سامنے ہے. نیا آنے والا سال جس کی اب 1-2 ہفتے گزر چکے، یہ سال بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ خیر و برکت والا ہو، عافیت والا ہو، صحت و سلامتی والا ہو. اس پر بات چل رہی تھی کہ یہ زندگی انسان کا بہت قیمتی سرمایہ ہے، اور اس زندگی کے سرمایے کی بہت قدر کرنی چاہیے. اکثر یہ ہوتا ہے
کہ جب انسان کو کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے تو نعمت حاصلہ موجودہ کی انسان کے دل میں قدر نہیں ہوتی، اور جب وہ نعمت چلی جاتی ہے، اس نعمت میں کمی آ جاتی ہے، تو پھر انسان اس پر پچھتاتا ہے، لیکن اس کا پچھتاوا ایسا ہوتا ہے کہ اس پچھتاوے کی کوئی تلافی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو وقت قدردانی کا تھا، جو وقت شکر گزاری کا تھا، وہ تو غفلت میں گزار دیا۔ اب سوائے پچھتاوے کے کیا حاصل ہے؟ اور انہی نعمتوں میں سے دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جو بہت بڑی نعمت ہے۔ جیسے گزشتہ جمعے بات چل رہی تھی کہ اللہ نے زمانے کی قسم کھا کے فرمایا کہ تمام انسان خسارے میں ہیں۔ وہ کس وجہ سے خسارے میں ہے، خسارے سے بچا ہوا کون ہے، اس پر تفصیل سے بات ہوئی۔ تو دو نعمتیں ایسی ہیں، یوں تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اور وہ اللہ کی بے شمار نعمتیں اتنی ہیں کہ انسان اگر ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ وہ نعمتیں بے حساب ہیں اور بے شمار ہیں۔ انہی بے حساب اور بے شمار نعمتوں میں سے دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کی جانب مخبر صادق رحمت کائنات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متوجہ کیا، اور وہ دو نعمتیں حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر انسان کو حاصل ہیں، لیکن جب تک وہ نعمتیں اس کے پاس ہوتی ہیں وہ ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، اور جب وہ نعمتیں چلی جاتی ہیں تو پھر سوائے پچھتاوے کے پاس کچھ ہوتا بھی نہیں۔ وہ نعمتیں کون کون سی ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو انسان کو نعمتیں عطا کی ہیں اور ایک وقت کی نعمت ہے، فرصت کی نعمت ہے، کہ ان دو نعمتوں کی انسان قدر نہیں کرتا کہ ان نعمتوں کو کہاں استعمال کرنا چاہیے، کیسے استعمال کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے یہ دو نعمتیں جو عطا کی ہیں، تو یہ دو نعمتیں اللہ نے کس واسطے عطا کی ہیں؟ ان نعمتوں کے عطا کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جو نعمتیں عطا کرتا ہے ان نعمتوں کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور اگر ان نعمتوں کو اس مقصد میں استعمال کر لیا جائے تو وہ انسان عقل مند بھی ہے، وہ انسان کامیاب بھی ہے۔ اور اگر اللہ کی نعمتوں کو اس مقصد میں استعمال نہیں کرتا جو مقصد اس مالک اور خالق نے بتایا ہے، یا جس مقصد کے لیے وہ نعمت عطا کی ہے، اگر اس مقصد میں اس نعمت کو استعمال نہیں کرتا تو پھر ایسا انسان لاکھ کامیابی کے دعوے کرے، لاکھ اپنے کو عقل مند سمجھے، لیکن جب اللہ کی دی ہوئی عطا کے مقصد کو نہیں پہچانا، منشا کو نہیں پہچانا، پھر اس سے زیادہ بے وقوف کون ہو سکتا ہے، اور اس سے زیادہ ناقدرہ کون ہو سکتا ہے؟ پھر یہ عقل مندی کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ تو یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جو زندگی میں اللہ ہر انسان کو عطا کرتا ہے۔ ایک صحت کی نعمت ہے اور ایک وقت کی نعمت ہے، فرصت کی نعمت ہے۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب یہ نعمتیں انسان کے پاس ہوتی ہیں تو اس کے مقصد کو نہیں پہچانتا اور کچھ بے راہ روی کا وہ شکار ہو جاتا ہے۔ صحت کتنی بڑی نعمت ہے، شاید صحت مند آدمی کو خود بھی معلوم نہ ہو کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن اگر صحت کی نعمت کی قدر معلوم کرنی ہے تو کسی بیمار آدمی سے پوچھو، کسی معذور آدمی سے پوچھو، وہ بیمار اور وہ معذور آدمی بتاتا ہے کہ یہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے، کیونکہ جب اس کے پاس وہ صحت کی نعمت نہیں رہتی، وہ نعمت اس کے پاس سے چلی جاتی ہے، کوئی معذوری آ جاتی ہے، پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ صحت کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور یاد رکھیے کہ نعمت کبھی یکساں حالت میں نہیں رہا کرتی، بالخصوص یہ دنیا کی مادی نعمت ہے، یہ کبھی یکساں حالت میں نہیں رہتی۔
انسان اگر اپنی حقیقت کے اندر غور کرے تو اس کی حقیقت خود اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ پیدا ہونے سے لے کے آج تک یہ کتنے مراحل سے گزرا ہے، اور کبھی بھی اس کی حالت کے اندر یکسانیت نہیں رہی، مسلسل یہ تغیرات سے گزر رہا ہے۔ اگر انسان اپنی ہستی کے اندر غور کرے، اپنی ذات کے اندر اگر غور کرے تو یہ انسان مسلسل تغیرات سے گزر رہا ہے، یعنی اس کو یکسانیت نہیں ہے، اس کو دوام نہیں ہے۔ کبھی یہ چھوٹا سا بچہ تھا، پھر بڑا ہوا تو اس کے بچپن کا زمانہ آیا، کہاں نومولود بچہ تھا کہ یہ ہل جل بھی نہیں سکتا تھا، لیکن وہی بات کہ زمانے کے تغیرات اسے کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں۔ بچپن آتا ہے، لڑکپن آتا ہے، نوجوانی آتی ہے، جوانی آتی ہے، پھر ادھیڑ عمر میں چلا جاتا ہے، اور پھر بڑھاپے کی دہلیز میں داخل ہو جاتا ہے، اور پھر اس بڑھاپے کے بعد پھر قبر کی منزل ہوتی ہے۔ دل میں آرزویں تمنائیں تو بہت ہوتی ہیں، لیکن اب سوائے قبر کی منزل کے کوئی اور چیز اس کے سامنے نہیں ہوتی۔ لیکن انسان ہے کہ پھر غفلت کے اندر مبتلا رہتا ہے، اور ہر حصے کے اندر وہ یہی سوچتا رہتا ہے کہ ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، ابھی تو بہت کچھ باقی ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے پاس بہت کچھ باقی نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے سمجھایا کہ آدمی تو بوڑھا ہوتا جاتا ہے، لیکن دو چیزوں کی ہرس اس کے اندر جوان ہوتی جاتی ہے۔ فرمایا کہ ایک تو مال کی ہرس ہے، اور ایک دنیا میں زیادہ رہنے کی ہرس ہے، کہ یہ بوڑھا ہوتا جاتا ہے اور مال کی ہرس جوان ہوتی جاتی ہے، کہ اگر اسے ایک وادی مال کی دے دی جائے، یہ کہتا ہے کہ ایک اور مل جائے تو پھر بس کر دوں گا، اور اگر ایک اور دے دی جائے تو کہتا ہے کہ ایک اور مل جائے تو بس کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی اس ہرس کو سوائے قبر کی مٹی کے کوئی اور چیز بھرنے والی نہیں ہے۔ اس کی ہرس کا پیٹ اگر بھرے گا تو وہ قبر کی مٹی سے بھرے گا، کوئی اور چیز اس کے ہرس کو پورا کرنے والی نہیں ہے۔ مال کی ہرس، اور اسی طرح سے زیادہ زندہ رہنے کی ہرس، کہ عمر کے کسی بھی حصے میں پہنچ جاتا ہے انسان ایک دھوکے کے اندر مبتلا رہتا ہے کہ ابھی میری عمر ہی کیا ہے، ابھی میری عمر ہی کیا ہے، اور اس دھوکے کے ساتھ وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اور جب وہ دنیا سے کچھ کر کے نہیں جاتا، کچھ ساتھ لے کر نہیں جاتا، اس کے پاس زاد راہ اور توشہ نہیں ہوتا، تو قیامت میں جا کر یہ آرزو کرے گا کہ کاش مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے، اور دوبارہ دنیا میں جانے کے بعد پھر میں نیکی کروں، اور پھر کچھ نیکی کا ذخیرہ لے کر اللہ کے سامنے آؤں۔ تو اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، کہ کیا ہم نے تمہیں عمر عزیز نہیں دی تھی؟ اگر تم اس عمر عزیز کی اگر قدر کرتے، اور اس عمر عزیز کو کسی کارآمد کاموں کے اندر اگر خرچ کرتے، تو آج تمہارے دل کے اندر یہ حسرت نہ ہوتی کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ کچھ نیکی کا ذخیرہ کر کے میں لے آؤں۔ یاد رکھیے کہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ جو کچھ نیکی انسان دنیا کے اندر کر لیتا ہے وہ نیکی اس کے لیے محفوظ ہو جاتی ہے، وہ نیکی اس کے آگے کام آنے والی ہوتی ہے، اور اگر اس دنیا کے اندر نیکی نہیں کرتا، اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے، تو سوائے پچھتاوے کے کچھ پاس نہیں ہوتا۔ اب وہاں جا کر وہ کچھ بھی کرے لیکن وہاں کا کرنا کچھ کام کا نہیں ہے، کیونکہ وہ دار العمل ہے، وہ دار الجزا ہے، اور دنیا دار العمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہم نے تمہیں عمر عزیز نہیں دی تھی؟ اگر تم اس عمر عزیز کو کسی کام میں لاتے، اور کیا ہم نے ڈرانے والے نہیں بھیجے تھے؟ ڈرانے والے کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام یہ بھی ڈرانے والے ہیں، کہ انبیاء علیہ السلام بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں۔
ہمارے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں، یعنی بشارت دینے والے بھی ہیں اور ڈرانے والے بھی ہیں۔ جو نیک کام کرنے والے ہیں انہیں بشارت دینے والے ہیں، اور جو گناہوں پر لگے ہوئے ہیں، برے راستے پر ہیں، انہیں ڈرانے والے ہیں۔ اسی طرح بشارت کے ذریعے سے رغبت دلانے والے ہیں اور ڈرانے کے ذریعے سے گناہوں کو چھڑوانے والے ہیں۔ تو آپ بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں۔ تو اس کی تفسیر کے اندر یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نذیر ہیں، یعنی ڈرانے والے ہیں۔ اور پھر اس کی تفسیر کے اندر لکھا کہ جب آدمی کا سفید بال آ جائے، اس کے سر میں سفید بال آ جائے، اس کی داڑھی میں سفید بال آ جائے، تو یہ بھی ڈرانے والا آ گیا کہ میاں اب آگے کی تیاری کرو، کس دھوکے کے اندر مبتلا ہو۔ اور جب کوئی انسان کا پوتا پوتی ہو جائے، یہ دادا یا نانا بن جائے، تو اب یہ بھی ڈرانے والے آ گئے کہ اب آگے کی تیاری کرو، اب اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اپنے ہاتھوں سے جنازے اٹھاتا ہے، اپنے ہاتھوں سے غسل اور کفن کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے میتوں کو قبر میں اتارتا ہے، لیکن اپنے بارے کے اندر دھوکے میں مبتلا رہتا ہے کہ میں ہمیشہ ایسا ہی رہوں گا، اور یہ ایک دھوکہ ہے، یہ ایک سراب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے سوال کیا کہ دنیا کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے، کیا دنیا کو کیا سمجھتے ہو، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو ان صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب صبح ہوتی ہے تو مجھے شام کی امید نہیں ہوتی، اور جب شام ہوتی ہے تو مجھے صبح کی امید نہیں ہوتی۔ آپ نے دوسرے صحابی سے سوال کیا کہ زندگی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں 4 رکعت نماز کی نیت باندھتا ہوں تو مجھے یہ امید نہیں ہوتی کہ 4 رکعت نماز پوری کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو تمہاری کیفیت ہے، اور میری کیفیت یہ ہے کہ جب میں نماز کا سلام دائیں جانب پھیرتا ہوں تو مجھے اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ میں نماز کا سلام بائیں جانب پھیر سکوں گا یا نہیں پھیر سکوں گا۔ یعنی یہ دنیا کی زندگی اتنی محدود سی زندگی ہے کہ ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد یقین نہیں ہے کہ دوسری طرف سلام پھیر سکوں گا یا نہیں پھیر سکوں گا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اگر ایک سانس اندر جانے کے بعد باہر نہ آئے اور اگر باہر آنے کے بعد اندر نہ جائے، انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ بس زندگی کی اتنی سی حقیقت ہے کہ ایک پانی کا بلبلا جیسے اٹھا اور ختم ہو گیا، اس کے سوا انسان کی زندگی کی حقیقت نہیں ہے۔ اب انسان لمبے چوڑے منصوبے بناتا ہے، ہزاروں سال جینے کی آرزو اور تمنا کرتا ہے، لیکن جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے کچھ نہیں کرتا، تو بھائی یہ سودا گھاٹے کا سودا ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر اگر بھیجا ہے تو اپنی آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے، دنیا میں کسی کھیل تماشے کے لیے نہیں بھیجا، دنیا میں کسی مال و دولت کو جمع کرنے کے لیے نہیں بھیجا، اللہ نے آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ اور اگر انسان آخرت کی تیاری کے ساتھ اگر دنیا کے مال و اسباب کو جمع کرتا ہے، وہ مال و اسباب اس کے لیے مددگار ہوتا ہے، پھر وہ اس کے لیے مضر نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے پاس تریاق موجود ہے۔ ہر زہر کے لیے ایک تریاق ہے، اور اگر کوئی دنیا کے مال اور اسباب کو اختیار کرتا ہے تو پھر اس کا تریاق جو ہے وہ ذکر اللہ ہے، اس کا تریاق موت کی یاد ہے۔ تو جو اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہے اور جو اپنی موت کو یاد رکھنے والا ہے، پھر یہ دنیا اسے نقصان نہیں پہنچاتی، کیونکہ اس کا تریاق اس کے پاس موجود ہے۔ اور جس کے پاس تریاق بھی نہ ہو، نہ وہ موت کو یاد کرتا ہو، نہ وہ اللہ کا ذکر کرتا ہو، اور تو اپنی زندگی کو دنیا کے اندر کھپا رکھا ہو، تو پھر ایسے آدمی کی ہلاکت میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ کیونکہ دنیا کی جو مثال دی وہ ایک اژدہے کی مثال ہے کہ اژدہا کسی وقت بھی اگر اسے ڈس لے گا، اس کے پاس تریاق موجود نہیں ہے، نہ یہ ذکر اللہ کو اختیار کرتا ہے اور نہ یہ موت کو یاد کرتا ہے کہ جو اس کے زہر کو زائل کرنے والا ہے۔ جب اس کے پاس تریاق نہیں ہے، پھر اس کی ہلاکت میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
انسانیت کے محسن ہیں، اس امت کے محسن ہیں، اس امت کے حال پر بہت زیادہ شفیق ہیں، اور اس امت کی اتنی فکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہر طرح سے اس امت کی رہنمائی فرماتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ امت سرخرو ہو جائے، کامیاب ہو جائے۔ اس لیے جا بجا احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتیں ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی ان باتوں پر عمل کر لے تو وہ کامیاب ہو جائے، فلاح پا جائے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ہم ان باتوں کو سنتے ہیں لیکن سننے کے بعد اپنے عمل میں لے کر نہیں آتے، یہی وجہ ہے کہ خسارے کے اندر مبتلا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں اکثر لوگ گھاٹے کے اندر مبتلا ہیں، خسارے کے اندر مبتلا ہیں، اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک صحت کی نعمت ہے اور ایک فرصت کی نعمت ہے، یعنی وقت کی نعمت ہے۔ ان دو چیزوں کے معاملے میں اکثر لوگ خسارے کے اندر مبتلا ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ صحت انسان کو جوانی کے اندر بہت اعلیٰ درجے کی حاصل ہوتی ہے، اور اس جوانی کے اندر اس کی جوانی کا جو جنون ہے، کیونکہ جوانی جنون سے ہے، اور یہ جنون اور پاگل پن کس کے لیے ہونا چاہیے؟ یہ جوانی کا جنون کس کے لیے ہونا چاہیے؟ یہ جوانی کا جنون اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ جوانی کا جنون شہوات اور لذات کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ آج دیکھا یہی جاتا ہے کہ جب انسان پر شباب آتا ہے اور اس پر جوانی آتی ہے اور اسے صحت کی اعلیٰ صلاحیتیں حاصل ہوتی ہیں، ایک صحت مند، تندرست اور توانا جسم اللہ اسے عطا فرماتا ہے، اس حالت میں کہیں وہ نفسانیت کا شکار ہو جاتا ہے، کہیں وہ شہوانیت کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس جوانی کو جسے اللہ کی یاد میں خرچ کرنا چاہیے تھا، اس جوانی کو شہوانیت اور نفسانیت کی نظر کر دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ کسی بھی قوم کی نوجوان نسل جو ہوتی ہے وہ اس قوم کا سرمایہ بھی ہوتی ہے، اور وہ نوجوان قوم کا مستقبل بھی ہوتے ہیں۔ اور اگر کسی قوم کا مستقبل دیکھنا، اس کے نوجوانوں کو دیکھ لو کہ نوجوان کس حالت میں ہے، اس قوم کا مستقبل نظر آ جائے گا۔ کیونکہ نوجوان جو ہوتا ہے، یہ نوجوان مستقبل کا معمار ہوتا ہے، یہ مستقبل میں رنگ بھرنے والا ہوتا ہے۔ اگر وہ نوجوان بے راہ روی کا شکار ہو جائے، اس نوجوان کی اگر کوئی تربیت نہ کرے، اسے صحیح راستے پہ لے کے نہ آئے، تو پھر یاد رکھیے کہ کسی گھر کا، کسی خاندان کا مستقبل نہیں خراب ہوتا، پھر قوم کا مستقبل خراب ہو جاتا ہے۔ اور آج یہی کچھ نظر آ رہا ہے کہ آج کے زمانے کے اندر ہماری نوجوان نسل جو ہے آج یہ بے راہ روی کا شکار ہے۔ اور اسے بے راہ روی کا شکار کس نے کیا ہے؟ آج یہ انٹرنیٹ، یہ سوشل میڈیا، آج اس نے وہ راہ ماری ہے کہ آج اس سے جو ہے اچھے اچھے لوگ بے راہ روی کا شکار ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ نوجوان راتوں کے اندر، وہ رات اللہ نے جو آرام کرنے کے لیے دی ہے، کہ اگر رات کو جب آدمی آرام کرے تو دن میں اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لے کر آئے، اپنی صلاحیتوں کو اپنی دنیا کے لیے استعمال کرے، اپنی صلاحیتوں کو اپنے دین کے لیے استعمال کرے۔ لیکن جب انسان، بالخصوص نوجوان، جب راتوں کو اس موبائل فون کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے اپنی توانائیوں کو جاگ کر ضائع کر دیتا ہے، اور ایسی چیزوں کو وہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ذہنی انتشار کا شکار ہو جاتا ہے، اس کی قلبی یکسوئی ختم ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ انسان کے دل کی یکسوئی جو ہے یہ بہت قیمتی ہوا کرتی ہے، اور کبھی اپنے دل کی یکسوئی کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ نہ کوئی ایسی چیز دیکھنی چاہیے، نہ سننی چاہیے کہ جس سے انسان کی یکسوئی خراب ہو جائے اور وہ انسان انتشار کا شکار ہو جائے۔ کیونکہ اگر اس کے اندر یکسوئی نہیں ہے تو پھر نہ اس کی نماز کے اندر لذت اور مزہ ہوگا، نہ اس کی کسی عبادت کے اندر لذت اور مزہ ہوگا، نہ اس کے ذکر اور تلاوت کے اندر لذت اور مزہ ہوگا، کیونکہ یہ انتشار ذہنی کا شکار ہے، یہ پراگندہ خیالی کا شکار ہے۔ اور آج یہ چیز کھلی آنکھوں سے نظر آتی ہے۔ آپ راتوں کو دیکھ لیجئے کہ سڑکوں پر، چوراہوں پر، گلیوں میں، دکانوں کے لینٹروں پر
چائے کے ڈھابوں پر آج نوجوان بیٹھے کیا جی موبائل کے اندر لگے ہوئے ہیں، یعنی حقیقی دنیا سے دور ہیں اور ایک ایسی مصنوعی دنیا آباد کر رکھی ہے، اس مصنوعی دنیا کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے کہ جس کے اندر، اس مصنوعی دنیا کے اندر انسان حقیقتوں سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیٹے کو توفیق نہیں ہوتی کہ باپ سے یہ پوچھ لے کہ ابا آپ کی طبیعت کیسی ہے، بیٹے کو توفیق نہیں ہوتی کہ باپ سے یہ پوچھ لے، ماں سے یہ پوچھ لے کہ آپ کو کسی خدمت کی ضرورت ہے، میں آپ کا کوئی کام کر سکتا ہوں۔ بوڑھے ماں باپ بیچارے گھسٹ گھسٹ کر اپنے کاموں کو انجام دیتے ہیں، لیکن جوان اولاد کو فکر نہیں ہوتی۔ اب اندازہ لگائیے کہ اولاد تو ماں باپ کا سرمایہ بھی ہوتی ہے اور اولاد تو ماں باپ کا سہارا بھی ہوتی ہے، اور بڑھاپے کی حالت میں جا کر جہاں اولاد کی والدین کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ اپنی صحت کو، اپنی جوانی کو اولاد کے لیے کھپا چکا ہوتا ہے، یہ اپنے خون جگر سے اس بیٹے کی پرورش کرتا ہے، اسے جوان کرتا ہے، اور جب وہ بیٹا جوان ہو جاتا ہے پھر وہ جوانی کی جنون کے اندر ایسا مگن ہوتا ہے، وہ دنیا تو اس پر غالب ہوتی ہے لیکن اسے رشتوں کی قدر نہیں ہوتی۔ اور آج اس سوشل میڈیا کی لعنت نے رشتوں کی قدر کو ختم کر دیا ہے۔ آج تو کیفیت یہ ہے کہ بس کسی کی طبیعت بھی پوچھنی ہو تو ایک میسج کر دو، کسی کا انتقال ہے تو میسج کے ذریعے تعزیت کر دو، صبح 50-100 آدمیوں کو سلام اور دعا لکھ کر بھیج دو، لیکن جب آمنا سامنا ہو تو کسی کو سلام نہ کرے، کسی کی طبیعت نہ پوچھے۔ اور باہر تو جانے دیجئے، میں گھر کی بات عرض کر رہا ہوں کہ آج گھروں کی یہ کیفیت ہے کہ جہاں والدین کو ضرورت ہوتی ہے اولاد خدمت کرے، لیکن اولاد والدین کی خدمت نہیں کرتی۔ اب ایسی اولاد کا فیضیاب ہو سکتی ہے؟ کیا ایسی اولاد سرخرو اور کامیاب ہو سکتی ہے کہ جن کے والدین تکلیف کے اندر مبتلا ہوں اور وہ اولاد اپنے والدین کا سہارا نہ بنے؟ پھر وہ اولاد کیسے کامیاب ہو سکتی ہے اور ماں باپ کی وہ دعائیں کیسے لے سکتی ہے؟ جبکہ حقیقت یہ ہے، ہمیں تو یہ سکھایا جاتا ہے، ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی ایسی خدمت کرو کہ انہیں کہنا نہ پڑے دعا کے لیے، ان کے دل سے خود دعا نکلے۔ اور احادیث مبارکہ میں واقعات آتے ہیں کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، جہاد کا موقع ہے، اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں اور ایسی کیفیت کے اندر میں آیا ہوں کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ان بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرو، ان بوڑھے ماں باپ کو جا کر ہنساؤ۔ تمہارا جہاد یہی ہے کہ ان بوڑھے ماں باپ کی تم خدمت کرو، کیونکہ شریعت طبیعت کے شوق کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، شریعت کے تقاضوں کو پورا کرنے کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسی ہیں کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہنمائی فراہم کر دی کہ شریعت کی حدود کیا ہے، کہ ایک آدمی اگر نیکی بھی کرنا چاہتا ہے تو نیکی کے معاملے میں بھی شریعت نے اسے آزاد نہیں رکھا کہ وہ جن چیزوں جو چاہے وہ کرتا رہے۔ نہیں، شریعت نے حدود مقرر کی ہیں، جہاں شریعت نے، اور انسان اگر اپنی زندگی کا جائزہ لے تو اس کی پوری زندگی جو ہے وہ حدود کے اندر مقید ہے کہ شریعت نے ایک دائرہ قائم کر دیا۔ نیکی بھی اگر کرنی ہے اس دائرے میں رہ کر کرنی ہے، اس دائرے سے ہٹ کر نہیں کرنی۔ جمعے کی نماز ہے، 2 فرض پڑھے جاتے ہیں، ظہر کی نماز کے 4 فرض پڑھے جاتے ہیں۔ کوئی یہ سوچے کہ جی چلو 4 رکعت پڑھ لیتے ہیں زیادہ ثواب ہوگا، نہیں، شریعت نے اس کی حد مقرر کی ہے۔ اگر کوئی اس حد کو پار کرے گا، اس حد کو توڑے گا تو بجائے ثواب کے گناہ ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا کہ جاؤ اپنے بوڑھے والدین کو راضی کرو، ان کی خدمت کرو، تمہارا جہاد یہی ہے۔ اصل چیز تو اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنی طبیعت کے شوق کو پورا کرنا نہیں۔
اور اللہ کی رضا جس چیز سے حاصل ہو، شریعت کی حدود میں رہ کر حاصل ہو، پھر شریعت کی حدود کو کبھی پامال نہیں کرنا چاہیے۔ آج بہت سے لوگ شریعت کی حدود کو پامال کر دیتے ہیں، کس وجہ سے؟ اپنے طبیعت کے شوق کو پورا کرنے کے لیے۔ تو یاد رکھیے کہ شوق تو پورا ہو جاتا ہے، لیکن وہ چیز اس کے لیے اللہ کی رضا کا ذریعہ نہیں بنتی، اللہ کے قرب کا ذریعہ نہیں بنتی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج ایک ایسی مصنوعی دنیا کے اندر جی رہے ہیں، اور اس مصنوعی دنیا کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے کہ جس میں بڑوں کا ادب اور احترام ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، جس میں رشتوں کا احترام ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ایک ناجائز تعلقات کا ایسا باب ہے کہ جو کھلتا چلا جا رہا ہے۔ آج اس سوشل میڈیا کی لعنت نے ناجائز تعلقات کو اتنا آسان کر دیا ہے کہ آج انسان نکاح سے دور بھاگتا ہے اور وہ ناجائز تعلق کو قائم کرنا چاہتا ہے۔ اور اتنی خطرناک یہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے آج ذہنی طور پر ہمیں غلام بنایا جا رہا ہے۔ ایک جسمانی غلامی ہوتی ہے، آج ہم آزادی کا دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، ایک آزاد قوم ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم ذہنی طور پر غلام ہو چکے ہیں۔ کہ کتنے لوگ ہیں جو اس لعنت سے بچے ہوئے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں، اور آج اس لعنت کے ذریعے سے سب سے زیادہ انسان کے وقت کا نقصان ہو رہا ہے، اس کی صحت کا نقصان ہو رہا ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے کے اندر مبتلا ہیں، ایک صحت کی نعمت ہے اور ایک وقت کی نعمت ہے۔ اور آج اس سوشل میڈیا کی لعنت میں صحت بھی برباد ہو رہی ہے اور وقت بھی برباد ہو رہا ہے۔ پھر اس کے اثرات، بے حیائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، فحاشی اور عریانی بڑھتی چلی جا رہی ہے، بے ادبی بڑھتی چلی جا رہی ہے، چھوٹے بڑے کا ادب ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے گھروں کے اندر پردہ ہوتا تھا، آج وہ پردہ رخصت ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ جن لعنتوں کو انسان دیکھتا ہے ان لعنتوں کا عادی ہو جاتا ہے۔ اور آج تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے کہ آج گھر میں باپ بھی مبتلا، بھائی بھی مبتلا، تو پھر وہ بھائی اپنی بہن کو کیسے کہہ سکتا ہے اور باپ بیٹے کو کیسے روک سکتا ہے کہ جو باپ خود اس خرابی کا شکار ہو، جو بھائی خود اس خرابی کا شکار ہو، جو بھائی خود ناجائز تعلقات کے اندر مبتلا ہو، اس کی بہن اگر ناجائز تعلق کسی سے قائم کر لے، کسی کو غلط میسج بھیجنے لگے، وہ بھائی کیسے منع کر سکتا ہے؟ اس کے اندر اخلاقی جرأت نہیں کہ وہ روک سکے۔ یہ ذہنی غلامی ہے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ زندگی کا مقصد کوئی انٹرٹین ہے، کل اس زندگی کا حساب دینا ہوگا اور ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، اس وقت کے بارے میں سوال ہوگا کہ تمہیں عمر عزیز دی تھی، اس عمر عزیز کو کہاں پہ خرچ کر کے آئے؟ سوال ہوگا کہ اس عمر عزیز میں تمہیں جوانی کی قوتیں دی تھی، جوانی کی صلاحیتیں دی تھی، اور اس جوانی کی قوت اور صلاحیت سے جو چاہے تم کر سکتے تھے، کیا تم نے اللہ کی رضا کا سودا حاصل کیا؟ یا دنیا کی سوداویت تمہارے اوپر سوار تھی، تم شہوات اور لذات کے غلام بنے ہوئے تھے؟ کہ انسان دعویٰ تو کرتا ہے اللہ کا بندہ ہونے کا، لیکن اللہ قرآن میں شکوہ کرتا ہے کیا انہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے۔ اور آج اگر انسان غور کرے، انسان اللہ کا بندہ کم نظر آتا ہے اور خواہشات کا بندہ زیادہ نظر آتا ہے۔ تو بھائی سوچنا چاہیے کہ کس ڈگر پر ہم جا رہے ہیں، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب سے بڑھ کر خیر خواہ ہمیں آگاہ فرما رہے ہیں کہ صحت اور وقت کی نعمت ایسی ہے کہ اکثر لوگ اس کے بارے میں خسارے میں اور گھاٹے میں مبتلا ہیں۔ کیا مطلب؟ ناقدری اور ناشکری کے اندر مبتلا ہیں۔ اور آج وہ ناقدری ناشکری نظر آتی ہے کہ آج اگر گھر کے اندر بھی انسان موجود ہے، وہ اپنا موبائل لیے بیٹھا ہے، اسے نہیں پتا کہ بیٹے سے کیا بات کرنی ہے اور بیوی سے کیا بات کرنی ہے اور ماں باپ کا کیا درجہ اور مقام ہے۔ بس ایک مصنوعی دنیا ہے، اس مصنوعی دنیا کو آباد کیے ہوئے ہیں کہ فیس بک پر اپنا اسٹیٹس تو اپڈیٹ رہنا چاہیے، واٹس ایپ پر اپنا اسٹیٹس تو اپڈیٹ رہنا چاہیے، لیکن بیوی بچے ان کی تعلیم و تربیت وہ جائے کھڈ میں، کہیں بھی کچھ بھی نقصان ہوتا ہو بے شک ہو جائے، اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے یہی وجہ ہے کہ آج نوجوان نسل ہمارے ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہے، کیونکہ جب ماں باپ ان کی تربیت نہیں کرتے، ماں باپ انہیں اچھی بات نہیں سکھاتے،
تو پھر کیا یہ واٹس ایپ اور فیس بک ان کی تربیت کرے گا؟ کیا گوگل ان کی تربیت کرے گا؟ جب نیک صحبتوں کے اندر ہم لے کر نہیں جاتے، علماء کے پاس جا کر نہیں بیٹھتے، تو پھر تربیت یہ گوگل کرنے والا نہیں ہے، پھر یہ نسل ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جہاں آدمی اپنی اولاد کے لیے یہ فکر کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، یہ کہاں سے کمائے گا، کہاں سے کھائے گا، اس اولاد کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، فکر اچھی ہے، اپنی اولاد کو کسی ایسے راستے پر نہیں چھوڑ کر جانا چاہیے کہ باپ کے مرنے کے بعد بھیک کا پیالہ اس کے ہاتھ میں ہو، کرنا چاہیے، لیکن یہ سوچ اتنی محدود نہیں ہونی چاہیے کہ اس کی دنیا کا تو ہم فکر کریں اور یہ فکر نہ کریں کہ یہ اولاد جب مرے گی، اس کے مرنے کے بعد اس اولاد کا کیا ہوگا، آخر اس نے بھی تو دنیا سے جانا ہے۔ کیا یہ اپنا ایمان اپنے ساتھ لے کر جائے گا؟ کیا ہم کوئی ایسا انتظام کر کے جا رہے ہیں کہ ہمارا جنازہ اگر گھر سے نکلے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان کا جنازہ بھی گھر سے نکل جائے، پیچھے کوئی ایمان کا نام لینے والا نہ ہو، دین ہمارے گھر سے رخصت ہو جائے؟ تو اپنی اولاد کی دینی تربیت کرنی چاہیے، اور وہ تربیت کا ذریعہ انسان ہے، وہ تربیت کا ذریعہ یہ گوگل نہیں ہے۔ اگر ایسے ہی تربیت کرنا ہوتی تو اللہ اس سے اچھے گیجٹس بھیج سکتا تھا اور اس کے ذریعے تربیت ہو سکتی تھی۔ اللہ نے تو کتابیں نازل کی، لیکن کتابوں کے ساتھ ساتھ شخصیات کو بھیجا ہے، انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ خالی کتابوں پر اکتفا نہیں کیا گیا کہ کتاب پڑھ لو اور عمل کر لو، نہیں، عمل کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، ایک نمونہ بھیجا۔ اور آج علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اگر ہم علماء سے دور رہیں گے، یاد رکھیے بے راہ روی کا شکار رہیں گے۔ علماء کا اکرام کرنا چاہیے، ان کی صحبتوں میں جانا چاہیے، اور اپنی زندگی کو پوچھ پوچھ کر گزارنا چاہیے۔ آج اگر کوئی نیکی کر بھی رہا ہے، وہ دیکھ کر تو کر رہا ہے، پوچھ کر نہیں کر رہا۔ یاد رکھیے کہ اگر ہم کوئی نیک عمل کریں اور اگر ہم پوچھ کر کریں، صحیح مسائل اور آداب کے ساتھ کریں، ہمارے عمل کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے، اس کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اور ایک دیکھا دیکھی کرنا ہے، دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے۔ اس لیے علماء سے پوچھنا چاہیے، علماء کی رہبری میں چلنا چاہیے۔ تو بات یہ چل رہی تھی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کیا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں، اور یہ نعمتیں بھائی ہر انسان کے پاس ہیں، کہ جس کے بارے میں انسان خسارے میں اور گھاٹے میں مبتلا ہے۔ ایک صحت کی نعمت ہے اور ایک وقت کی نعمت ہے، اور آج اس کا جو نقصان کا بہت بڑا ذریعہ ہے، یوں تو اور بھی ذرائع ہیں، لیکن حالات حاضرہ میں جو نظر آتا ہے کہ اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اس انٹرنیٹ کے ذریعے سے آج ہماری نسلیں ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہیں، جس میں صحت بھی برباد ہے اور جس میں وقت بھی برباد ہے، جس میں حقوق کی پامالی بھی ہے اور جس میں نفسانیت اور شہوانیت بھی ہے، جس میں یکسوئی کا رخصت ہونا بھی ہے اور انتشار ذہنی اور پراگندہ خیالی کا شکار ہونا بھی ہے، کہ آج کا انسان یکسو نہیں ہے، پراگندہ خیالی کا شکار ہے، کہ جو چیز راتوں کے اندر دیکھتا ہے وہ دن میں اس کے حواس میں سوار ہوتی ہے، وہ نماز کے لیے بھی کھڑا ہوتا ہے، اس کے خیالات وہیں پر ہوتے ہیں، اور کیفیت یہ ہے کہ مسجد میں انسان تھوڑی سی دیر کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں آ کر بھی وہ موبائل کھول کر بیٹھتا ہے، یہاں آ کر بھی میسج پڑھتا ہے، یہاں بھی بیٹھ کر ویڈیو دیکھتا ہے۔ اللہ کا پاکیزہ گھر بھی آج اس کی آلودگی سے جو ہے وہ پاک نہیں رہا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جب مسجد میں آ کر انسان اسے نہیں چھوڑتا تو گھر جا کر کیا کرتا ہوگا اور دکان پہ کیا کرتا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آج لوگوں کی تجارتیں فیل ہیں، لوگ ملازمتوں سے نکالے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ صلاحیت ہی موجود نہیں ہے، کہ جو آدمی رات کو جاگ کر گزارے گا، دن میں کیا صلاحیت ہوگی کہ وہ دکان چلا سکے یا اپنی ملازمت کر سکے۔ خدا را اپنی صلاحیتوں کو برباد نہ کیجئے، ان صلاحیتوں کو اپنی دنیا کے لیے، کسب حلال کے لیے استعمال کیجئے، انہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے استعمال کیجئے، اور جس نے اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کر لیا، کل قیامت کے دن وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس کی قدر کریں، اس پر شکر کریں اللہ کا کہ اللہ نے صحت دی ہے، اللہ نے وقت دیا ہے، اور ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں کہ وقت کا جو سرمایہ ہے وہ کب ختم ہونے والا ہے، یہ پونجی کب ہمارے ہاتھ سے نکلنے والی ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ہر نیکی کو اپنی زندگی کی آخری نیکی سمجھ کر ادا کرو، شاید اس کے بعد مہلت نہ ملے۔ اللہ تعالی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور ناشکری سے، ناقدری سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، بالخصوص اللہ ہماری نوجوان نسل کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ان لعنتوں سے ہمارے گھروں کے ماحول کو، ہماری زندگیوں کو اللہ تعالی پاک فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔